اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ المولانا العظیم۔ عزیزان ملت، عزیزان غرامی، اللہ رب العزت کا بے حد کرم و فضل ہے کہ جس مالک حقیقی نے ہمیں اس ماہ رمضان کے جمعہ کو باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور رمضان کے 2 عشرے اللہ رب العزت نے ہمارے سلامتی کے ساتھ گزارے۔ اللہ رب العزت کا اس میں بے حد شکر، اللہ رب العزت سے ہم شکر کی دعا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ان 2 عشروں کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں عبادت کے لحاظ سے تو نہیں کہہ رہا، لیکن جو ہماری ضروریات تھی اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، سب سے بڑا شکر تو اسی بات کا ہے۔ اور آپ کو بخوبی معلوم ہے رمضان کے 2 عشرے گزر چکے ہیں، چلے گئے ہیں۔ اب آئندہ سال یہ 2 عشرے آئیں گے، اس سال یہ 2 عشرے آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک دن کو قیمتی بنایا تھا ہمارے لیے۔ رمضان آیا تو لوگ بولنا شروع ہو گئے کہ بھائی قیمتی دن آ گئے ہیں، بھائی اچھے دن آ گئے ہیں، بھائی دنوں کی جو اللہ نے آفر دیا ہے وہ آفر والے دن آ چکے ہیں، اللہ نے بتا دیا۔ تو پھر اللہ نے جو اپنے نائب دنیا کے اندر بھیجے ہیں انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی اللہ کے وہ آفر والے دن آ گئے ہیں، اب وہ ختم بھی ہو رہے ہیں، اب کچھ دن باقی ہیں۔ شاید یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو، یا شاید ایک جمعہ اور نصیب ہو، تو آخری عشرہ چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہر ایک چیز میں چھوٹا اور بڑا پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر انبیاء کو عام انسانوں سے افضل سمجھا کہ بھائی عام انسان اور انبیاء میں فرق ہے، اسے بڑا کہا، اسے چھوٹا کہا۔ اسی طرح تمام نبیوں میں افضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ اور اسی طرح آپ ہفتے کی بات پہ آ جائے تو اللہ نے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعۃ المبارک کو سب سے افضل دن کہا۔ اور اسی طرح آپ آگے بڑھیں تو پورے سال کے اندر، پورے سال کے مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں سے افضل کہا، بہتر کہا، اچھا کہا، مقدس مہینہ کہا۔ اسی طرح اور آگے جائیں تو اللہ رب العزت نے رمضان کے 30 دنوں میں آخری 10 دنوں کو افضل کہا، بہتر کہا، اچھا کہا۔ اور آج ہم الحمدللہ انہی 10 دنوں میں چل رہے ہیں، انہی 10 دنوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی فضیلت، پہلی بات تو کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم سے نجات تو یہ پورے 30 دن تھے۔ لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری 10 دن آتے تھے تو حضور اپنے کمر کو کس لیتے تھے، عبادت کے لیے کمر کو کس لیتے تھے جب رمضان کے آخری 10 دن آتے تھے۔ تو پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے آخری رمضان تک روزہ اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان، بہت صحابی تھے جو اعتکاف میں بیٹھے نبی کے ساتھ، تو 20 رمضان مکمل ہوا تو ان لوگوں نے اپنا سامان گھر میں پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے اعلان کروا دیا کہ بھائی جاؤ ان کو بتا دو کہ آپ نے جو سامان گھروں کے اندر بھیج دیا ہے وہ واپس لے کے آؤ اور میرے ساتھ اعتکاف آگے کر لو۔ تو وہ گئے، واپس لے کے آیا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے شب قدر جو ہے اس کا بتا دیا ہے کہ شب قدر آخری 10 دنوں کے اندر ہے، آخری 10، 21، 23، 25، 27، 29، آپ ڈھونڈو ان کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے بتا دیا ہے، ان 30 دنوں میں سے بھی 10 دنوں پر بات آ گئی ہے۔ تو پھر وہ لوگ اور اعتکاف کرنے لگے۔ تو اسی طرح شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ ڈھونڈو تاک راتوں کے اندر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو لیلۃ القدر کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پورے ایک سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ کہتا ہے میں نے رمضان المبارک کے اندر نازل کیا میں نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے لیلۃ القدر کو آپ کے لیے کیا بنایا؟ قیمتی بنایا۔ میں نے لیلۃ القدر کو آپ کے لیے 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا۔ 1000 مہینے یعنی کم سے کم 83 سال 84 سال کم سے کم، تو یعنی اس رات کی عبادت 84 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا مقام بہت اونچا کیا، بہت بلند کیا۔ اللہ نے لیلۃ القدر کو اتنی زیادہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ اگر آپ کو آفر لینا ہے، اگر آپ کو زیادہ کمانا ہے تو لیلۃ القدر کے اندر عبادت کریں، لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں، تاک راتوں کے اندر اسے ڈھونڈیں، تاک راتوں کے اندر عبادت کریں، ہر رات کے اندر عبادت کریں، چاہے 21 ہو، 23 ہو، 25 ہو، 27 ہو، 29 ہو، ہر رات کے اندر اس کو ڈھونڈیں، ہر رات کے اندر اس کی عبادت کریں۔ یہ کوئی چھوٹی رات نہیں ہے۔ پچھلی امتیں جو تھی ان کو ان کی عمر زیادہ ہوا کرتی تھی تو وہ نیکیاں بھی زیادہ کمایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ کم عمر ہوگی ان کی، تو وہ کیسے اتنی نیکیاں کما سکتے؟ تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کے لیے لیلۃ القدر عطا فرمایا۔ لیلۃ القدر کہا آپ جاؤ کماؤ جتنا کمانا ہے۔ جیسے مسجد حرام، ایک اور مثال دے دوں، مسجد حرام کے اندر ایک نماز کا ثواب 70 لاکھ نمازوں کے برابر ملتا ہے، 70 لاکھ۔ اور اس کا الٹا کیا ہوگا کہ اگر آپ ایک گناہ کرو گے تو ایک گناہ کا عذاب بھی اتنا ہی ہوگا، ایک گناہ کی مقدار بھی اتنی ہوگی۔ ایک نیکی کرو گے تو 70 لاکھ نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر گناہ کرو گے 70 لاکھ گناہ کی مقدار کے برابر آپ کو عذاب ہوگا، وہ تو ہوگا دونوں طرف سے۔ تو یہی بات یہاں لیلۃ القدر پر بھی فٹ ہو جاتی ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو لیلۃ القدر کے اندر عبادات کے اندر اپنا وقت گزار رہا ہے، اپنا وقت لیلۃ القدر کے اندر نمازوں کے اندر گزار رہا ہے، نوافل کے اندر گزار رہا ہے، اللہ کی یاد میں گزار رہا ہے، نہ ہی کوئی بدعت کا تعلق ہے، نہ ہی کسی اور چیز کا تعلق ہے، نہ ہی کسی دکھلاوے کا تعلق ہے۔ اللہ کے یہاں جھک رہا ہے، اللہ کے یہاں عبادت کر رہا ہے، اللہ کو نوافلوں میں یاد کر رہا ہے۔ ارے کیوں یاد کر رہا ہے؟ اس لیے یاد کر رہا ہے کہ اللہ نے بتایا کہ بھائی آپ ایک پڑھو آپ کو 70 سے زیادہ ملے گا، 70 گنا سے زیادہ ملے گا، آپ آؤ پڑھو۔ اسی لیے پڑھی جاتی ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو لیلۃ القدر کے اندر اچھے دل سے، اچھی نیت سے اللہ کے سامنے آئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، لیلۃ القدر کو اچھی طریقے سے مکمل کرے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ انعامات فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں 29ویں رمضان کو ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اور دوسرا وہ شخص جو لیلۃ القدر کے اندر سو رہا ہے، نماز عشاء پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، پھر آرام فرما رہے ہیں، پھر صبح فجر کی نماز پر جاگ گئے، فجر کی نماز پڑھی، اس کے لیے تو بھائی اتنا ہی ہے کہ بھائی دیکھو یہ بندہ جو ہے محروم ہو گیا، لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا، نیکیاں کمانے سے محروم ہو گیا، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا۔ بھائی ایک رات کی تو بات ہے،
اور تیسرا وہ شخص جو لیلۃ القدر کے اندر فلمیں دیکھنا، لیلۃ القدر کے اندر گانے سننا، لیلۃ القدر کے اندر گالیاں دینا، لیلۃ القدر کے اندر کسی کے خلاف بولنا، لیلۃ القدر کے اندر بھی اپنی نیت کو صاف نہ کرنا، لیلۃ القدر کے اندر بھی فحش چیزیں کرنا، اس شخص کا کیا ہوگا؟ میں نے ابھی کہا اگر اللہ ثواب کا کہہ رہا ہے، اگر اللہ ثواب کی مقدار کہہ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے بس ثواب کی مقدار ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ گناہ کی مقدار بھی اتنی ہی رکھتا ہے، جہاں ثواب کی مقدار زیادہ ہو وہاں گناہ کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ کو تین لوگوں کی مثالیں دی۔ پہلا وہ جو لیلۃ القدر کو اچھی طرح گزارے، اس سے بڑا خوش نصیب اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے جو لیلۃ القدر کو اچھی طریقے سے گزارے، کیونکہ یہ وہ رات ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب وہ 1000 مہینے کیا ہیں؟ 82 سال، 83 سال، 84 سال، یعنی اتنی سال کی عبادت سے کوئی شخص اگر اپنی ساری زندگی 80 سالہ زندگی 90 سالہ زندگی میں اچھی طرح عبادت کرے، یعنی ہر ایک سجدہ اللہ کے لیے کرے، ہر ایک نماز اللہ کے لیے پڑھے، اللہ کی تمام چیزوں کو فالو کرے، اور ایک وہ شخص جو شب قدر کے اندر اچھی طرح قیام کرے، جو شب قدر کے اندر اللہ کی تمام بتائی ہوئی چیزوں کو مکمل طریقے سے فالو کرے، تو ان دونوں لوگوں کی برابری سیم ہے، وہ دونوں سیم ہیں، کوئی فرق نہیں ان دو لوگوں کے درمیان۔ تو دوسرا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی جو سو رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ سو رہے ہیں، محرومیت تو آپ کی یہی ہوئی کہ آپ ثواب کمانے سے رہ گئے ہیں۔ اس کی دنیاوی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جیسے کہ ایک سیل لگی ہوئی ہے، تو ایک وہ شخص ہے جو خوب پیسے جا کے وہاں سیل میں چیزیں خرید رہا ہے، پیسے دے کے خرید رہا ہے، لا رہا ہے، تو اس لیے لا رہا ہے کہ بھائی آج سستا، اللہ نے کیا کہتے ہیں آفر لگا ہوا ہے۔ اور دوسرا وہ جو بھائی کہہ رہا ہے یار پیسے تو ہیں لیکن کون جائے گا، سستی کی وجہ سے بولا نہیں جاتا۔ اور تیسرا وہ ایک تو نہ جا رہا ہے نہ خرید رہا ہے، اور تیسرا مخالفت کر رہا ہے۔ مطلب لیلۃ القدر کے اندر گانے سننا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہوتا۔ یہ تو ساری زندگی کے لیے کہہ رہا ہوں، ساری زندگی گانا سننا ایسا ہے، فحاش فلمیں دیکھنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہو۔ لیکن میں ابھی خاص لیلۃ القدر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ عام دنوں کے اندر اس رات میں زیادہ گناہ ہوگا۔ یہ تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اگر ہم خرید بھی نہیں رہے ہیں اور اوپر سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو آپ وہاں مت جاؤ، وہ آپ کو لوٹ رہا ہے، آپ ایک کام کرو، آپ یہ کرو یہ کرو، وہ تو ایک صاف بات ہے کہ بھائی دیکھو آپ کو وہ اچھا لگ رہا ہے میں تو فلم دیکھوں گا۔ تو بھائی یہ وہ رات نہیں ہے جو عام راتیں ہیں۔ اللہ نے پوری ایک سورت لیلۃ القدر کے حوالے سے اتار دی ہے، پوری ایک سورت، قرآن کریم کی ایک پوری سورت لیلۃ القدر کے حوالے سے موجود ہے۔ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے، لیلۃ القدر کے اندر کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو سارے لوگ مل کر کریں، ایک دم سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک جماعت کھڑی ہو گئی اور سارے لوگ ایک ساتھ کر رہے ہیں، تو آپ اپنی اپنی عبادت کریں، نوافل کے اندر اپنا ٹائم لگائیں، قرآن کریم پڑھیں، جو مطلب آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ آپ کریں، لیکن کچھ نہ کچھ کریں لیلۃ القدر کے اندر، کیونکہ اس کا ایک ایک سیکنڈ اللہ کے یہاں بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ایک ایک سیکنڈ لیلۃ القدر کا ایک ایک سیکنڈ اللہ کے یہاں حد سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ جو رمضان المبارک ہے چلا گیا، گزر گیا، اب آئندہ سال ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم لوگوں کو یہ رمضان المبارک نصیب ہوگا یا نہ ہوگا، اس چیز کی گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن جتنا یہ رمضان بچ گیا ہے، اب کوئی اس بات پر غمزدہ نہ ہو کہ بھائی رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چلا گیا ہے، رحمت کا عشرہ چلا گیا ہے،
مغفرت کا عشرہ چلا گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہائے ہائے، چلا گیا رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ چلا گیا۔ تو اس بات سے غمزدہ نہ ہو، او بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کے یہاں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ آج بھی مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں، آپ آج بھی اللہ سے رحم کی بھیک مانگ سکتے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یہ 10 دن متعین کیے تھے، اب مغفرت کا دروازہ بند، رحمت کا دروازہ بند، جہنم سے چھٹکارے کا دروازہ بند، یعنی 29 رمضان ختم، جہنم سے چھٹکارے کا دن ختم، اس کے بعد آپ چھٹکارے کی دعا نہیں کر سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، آج بھی اللہ سے رحم کی بھیک مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے پورے سال تو میری طرف نہیں آیا، پورے سال تو میری طرف نہیں جھکا، پھر اللہ کیا کر رہا ہے؟ ایک مہینہ ایسا متعین کر رہا ہے جس مہینے کے اندر شیطان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیتا ہے، اپنے بندے کو بلا رہا ہے، اپنے بندے کو پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے آجا بندے، اب تیرے لیے سارے دروازے کھول دیے ہیں، آجا بندے، اب تیرے لیے سب کچھ کھلا چھوڑ دیا ہے، اب تو بس مانگ لے، تو ایک مانگے گا میں اب 70 دے دوں گا، تو ایک مانگے گا، تو ایک سجدہ کرے گا، میں آپ کو 1500 نیکیاں یا 1700 نیکیاں آپ کے کھاتے میں لکھ دوں گا ایک تراویح کے سجدے پر۔ اب تو آجا، اب تجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، خالصتاً رمضان المبارک کے اندر تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو ہمارے روزے کی ضرورت ہے یا اس سے اللہ کے یہاں کچھ زیادہ بڑھ جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے میں بندے کا ہو جاؤں۔ اللہ نے کیوں کہا کہ باقی چیزیں میرے لیے اور باقی چیزیں آپ کے لیے، رمضان میرے لیے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کا ہو جاؤں، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو باقی عبادات کرتا ہے وہ تو اپنے لیے کر ہی رہا ہے، لیکن ایسی ایک عبادت جو میرے لیے کرے، ایسی ایک عبادت جس میں اس کا ہو جاؤں، یہ میرا ہو جائے۔ اللہ چاہتا ہے اپنے بندے کو اپنے پاس لانے کے لیے، اللہ بہت ہر چیز کے اندر اللہ آفر دے رہا ہے اپنے بندے کو، بھائی کسی نہ کسی طریقے سے تو میرے پاس آ جا، لیکن ہم لوگ اس بات پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ میں نے بہت بار ایک آیت آپ کو بتا دی ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کہتا ہے یار مجھے کوئی مزہ آتا ہے تمہیں عذاب دینے میں؟ اللہ کہتا ہے مجھے کوئی شوق نہیں ہے عذاب دینے میں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو اس کے گناہ کی سزا دینے میں۔ بھائی میں تو بہانے ڈھونڈ رہا ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں کب بہانہ مل جائے، کہاں سے بہانہ مل جائے اور میں اسی بہانے کے ساتھ ان کو معافی دے دوں، میں انہیں معاف کر دوں۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن افسوس ہم اس بہانے کو تلاش نہیں کر پا رہے ہیں۔ افسوس کہ ہم اس رات جو رات آنے والی ہے، ہم اس رات کی فضیلت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہم پھر یہ رات آئے گی، ہم پھر اس رات کے اندر مجلسیں کریں گے، یہ رات آئے گی ہم پھر اس رات کے اندر اس رات کی بے حرمتی کریں گے، ہم پھر اس رات کے اندر واٹس ایپ کا استعمال کریں گے، اسٹیٹس کا استعمال کریں گے، ہم پھر اس رات کے اندر اپنی چیزیں کریں گے۔ افسوس کہ اس رات کے اندر کوئی اللہ کے یہاں جھکنے کے لیے نہیں آئے گا۔ افسوس کہ ہم لوگ اللہ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، افسوس کہ ہم لوگ اس رات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دنیائے فانی کے اندر بہت سارے آفر اپنے بندے کے لیے رکھے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے، بندہ میرے سامنے آئے، میں اسے، جیسے مسجد حرام کی مثال میں نے دی کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ آج نیکیاں کرے، میں اسے زیادہ دوں،